من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل كنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. یتیم کے مال کے پاس قریب بھی نہ جاؤ مگر وہ طریقہ جو اچھا ہو حتیٰ کہ جب لوگ اشدہ ہو وہ یتیم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے. پچھلی آیت سے اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بتائی ہیں جو اسلام میں حرام کی گئی ہیں. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں ارشاد فرمائی تھیں جو ممنوع ہیں یا حرام ہیں. پہلی بات فرمائی کہ شرک حرام ہے. دوسرا فرمایا کہ والدین کی نافرمانی حرام ہے. اور تیسرا فرمایا کہ اولاد کو قتل کرنا حرام ہے. چوتھا فرمایا کہ فحاشی اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ اس کے قریب جانا حرام ہے. اور پھر ہر وہ جان جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اس کا قتل حق کے بغیر حرام ہے. یہ 5 چیزیں اولاد کا قتل جو ہے وہ الگ سے بتایا. اولاد کے علاوہ باقی کسی دوسرے کو بھی حق کے بغیر قتل کرنا وہ بھی حرام ہے.
اور حق کی وضاحت جو ہے وہ شریعت میں بتا دی گئی ہے. حق کے قتل کون کون سے ہیں. اس کے علاوہ کسی جان کو بھی خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان اسے قتل کرنا حرام ہے. یہ 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ارشاد فرمائی. 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ 4 چیزیں بھی شریعت اسلامیہ میں حرام ہیں. ان میں سے پہلی بات کون سی ہے؟ یتیم کے مال کے قریب پھٹکنا. یتیم کے مال ہڑپ کرنا تو دور کی بات ہے. فرمایا کہ اس کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچایا جائے یتیم کو. فرمایا کہ یتیم کا مال جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہو الا باللتی ہی احسن، وہ طریقہ جو یتیم کے حق میں اچھا ہو. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر وہ آدمی جو یتیم کا کفیل ہے، اس کی کفالت کر رہا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا اس پہ بار آیا ہے، اگر وہ نادار ہے، غریب ہے اور یتیم کے مال سے وہ اتنا لے سکتا ہے جتنا اس کا حق بنتا ہے، جتنا وہ یتیم پہ خرچ کر رہا ہے یا جتنا اس کی کفالت کے لیے معروف ہے، اتنا اس کے مال سے حق لے سکتا ہے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یتیم کے مال کو اچھے طریقے سے استعمال کرو، اس کو تجارت میں لگاؤ اور جو اس کا فائدہ ہو وہ یتیم کو دو. مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے مال سے تمہیں لینے کی ضرورت پڑے اس کی کفالت کے لیے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے، تب بھی اتنا لو کہ جتنا حق بنتا ہے، زائد نہ لو اس سے. اور اگر اور بھی تم ہمدردی کرنا چاہتے ہو یتیم سے تو اس کے مال کو کسی اچھی جگہ پہ تجارت میں لگا دو تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے اس میں. فرمایا کہ مال یتیم کے پاس قریب بھی نہ پھٹکو، اور اگر اس کو استعمال کرنا ہو تو ایسے طریقے سے کرو جو اچھا طریقہ ہو. اور پھر فرمایا کہ حتیٰ یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ یتیم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، جب وہ سوجھ بوجھ والا ہو جائے. جب سوجھ بوجھ والا ہو جائے تو پھر اس کا سارے کا سارا مال اپنے آپ اس کو لوٹا دو. جو بیچارے معاشرے میں بے کس لوگ ہوتے ہیں، بے سہارا لوگ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہی ظالم لوگ ان پہ جبر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں. ان سے شریعت نے سب کے حقوق کا تحفظ کیا ہے. اسلام نے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اسلام اس کا والی وارث ہے. اگر یتیم کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو اسلام نے اس کو بے سہارا نہیں چھوڑا بلکہ اس کے حقوق مقرر کیے ہیں. سورہ نساء میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ مال یتیم کے مال کا ایک حللہ بھی لیتے ہیں ظلم کے ساتھ، ناجائز پیسہ لیتے ہیں اس کا، فرمایا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں، عنقریب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. ایک پیسہ جو ہے یتیم کے مال کا وہ بھی حرام ہے ناجائز طریقے سے. اور پھر اس کے مقابلے میں ایک تو اس کے بے بسی اور بے کسی کا علاج بتا دیا، اتنا سخت حکم نازل کر دیا، اور دوسری طرف یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو آدمی یتیم سے اچھا سلوک کرے گا، اگر ایک آدمی ہے کفیل ہے یتیم کا اور وہ امیر آدمی ہے، اپنے پاس سے اس سے خرچ کر سکتا ہے، تو پہلا درجہ یہ ہے فضیلت کا کہ وہ اپنے پاس سے خرچ کر کے اس کی کفالت کرے. فرمایا کہ جو آدمی کسی یتیم بچے کی کفالت کرے گا قیامت کے دن وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جنت میں جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں ایک دوسرے کی. رغبت دلائی اس بات کی کہ جو آدمی یتیم کی کفالت کر سکتا ہے، فضیلت کا درجہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے پاس سے خرچ کر کے اس پہ اس کی کفالت کرے، اس کی تعلیم و تربیت کرے. اور جس آدمی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے اس کو حکم یہ ہے وہ یتیم کے مال سے اتنا لے جتنا معروف ہے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے اس کے حق میں خیر اور بھلائی کا کام کر سکتا ہے تو یہ کام کرے کہ اس کے مال کو
تجارت میں لگا دے تاکہ اس کا فائدہ ہوتا رہے. اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک آدمی نے آ کے اس بات کا گلہ کیا، یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل نرم نہیں ہوتا، رکت نہیں پیدا ہوتی دل میں، اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ بتایا کہ کسی یتیم بچے کی کفالت کرو، کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ تمہارا دل نرم کر دے گا. رغبت دلائی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی، اور یتیموں پہ ظلم کرنے سے ڈرایا، سخت اس کی سزا بتائی کہ جو آدمی کسی یتیم کا مال ہڑپ کرے گا، کسی یتیم کا حق مارے گا، فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالتا ہے. یہ چھٹی بات ہو گئی کہ یتیم کا مال جو ہے وہ حرام ہے اس کو ہاتھ لگانا. آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اوف الکیل، ماپ پورے رکھو، والمیزان اور تول بھی پورا رکھو، بالقسط انصاف کے ساتھ. مطلب یہ کہ ماپ اور تول میں کمی کرنی بھی حرام ہے. یہ 7ویں بات ہے کہ ماپ تول میں کمی کرنی بھی حرام ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جرم تھا. حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اسی لیے ہلاک کر دی گئی کہ وہ ماپ تول میں کمی کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے پوری صورت ایک نازل فرمائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو فجار ہیں، جو یہ جرم کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا. فرمایا ویل للمطففین، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے اپنی چیز لیتے ہیں تو پوری وصول کرتے ہیں، اپنا حساب پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب خود ماپ تول کے ان کو دیتے ہیں اس میں کمی کرتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو یقین نہیں ہے اس بات پہ کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے دن کی خاطر. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس روز لوگ کھڑے کیے جائیں گے رب العالمین کے دربار میں اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دیں گے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً فاسق اور فاجروں کا ذکر شروع فرما دیا. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ یہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے فاسق اور فاجر لوگ ہیں ان کے نام ہم کتاب سجین میں لکھتے جا رہے ہیں. وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. ویل یومئذ للمکذبین، اس روز ہلاکت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور ماپ تول میں کمی کرتے ہیں. ماپ تول میں ایک کمی تو یہ ہے، آدمی دکان پہ بیٹھا ہے اور کپڑا ماپ کے دینا ہے یا کوئی چیز تول کے دینی ہے تو انسان ماپتے ہوئے میٹر میں آگے پیچھے کر دے یا کلو میں آگے پیچھے کرے، اس میں ڈنڈی مارے. ایک تو یہ ہے متففین، ماپ تول میں کمی کرنا. دوسرا ماپ تول میں کمی کرنا یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی، رکوع سجود اسے پورے نہیں کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ اے آدمی تو نے نماز میں تطفیف کی ہے، نماز کے پورے حقوق ادا نہیں کیے تو نے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جو ہے صرف دکان پہ بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ آدمی جو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، خواہ وہ ملازمت کر رہا ہے یا مزدوری کر رہا ہے، اگر وہ اپنا کام پورا نہیں کرتا، اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، وقت ضائع کرتا ہے یا اور کوئی ہیرا پھیری کرتا ہے اس میں، تو وہ بھی تطفیف کر رہا ہے، وہ بھی ماپ تول میں کمی کر رہا ہے.
اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بڑی وضاحت سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی طرف یہ حکم دے کے بھیجا کہ جا کے قوم سے کہو کہ ماپ تول میں کمی نہ کریں، ماپ تول پورا رکھیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب ماپ تول میں کمی ہو جائے گی تو پورے معاشرے میں فساد پھیلے گا، لوٹ مار مچے گی، ہر آدمی دوسرے کو لوٹنا چاہے گا، کرپشن بڑھے گی۔ یہ لوٹ مار جو ہے اور کرپشن جو ہے یہ ساری کی ساری نتیجہ ہے ماپ تول میں کمی کرنے کا، اور پوری قوم میں پورے ملک میں اس کے اثرات اور فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب شعیب علیہ السلام قوم میں آئے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جاءتکم بینۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس حکم آ گیا، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، ماپ تول پورے کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی قیمتیں چیزیں کم نہ دو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، ناپ تول میں کمی کرنے سے پورے ملک میں فساد برپا ہوگا۔ جب لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو بھی آدمی جہاں بیٹھا ہے، دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے، اور وزیر وزارت کی کرسی پہ بیٹھا ہے، کمشنر کمشنری کی سیٹ پہ بیٹھا ہے، تحصیلدار تحصیل کی سیٹ پہ بیٹھا ہے، جو آدمی جہاں بیٹھا ہے وہ کرپشن شروع کر دے گا۔ جب یہ پورے ملک میں فساد برپا ہو جائے گا، جب لوگ ماپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں گے، جو دکان پہ بیٹھا ہے وہ دکان پہ ماپ تول میں کمی کرے گا، جو جہاں کہیں بیٹھا ہے وہ ماپ تول میں کمی کرے گا، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرے گا، لوٹ مار کرے گا، رشوت لے گا، کرپشن ہوگی، بددیانتی ہوگی، اس کے نتیجے میں پورے ملک میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا۔ اس لیے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی، ماپ تول پورے کرو اور ملک میں فساد برپا نہ کرو، فساد بگاڑ پیدا نہ کرو ملک میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ جب انسان امانت سے اور دیانت سے کام لیتا ہے تو وہ اپنا بھلا کرتا ہے، اس میں اس کی اپنی خیر اور بھلائی ہے۔ نیکی سے انسان کو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے، برائی سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ برائی کا راستہ اختیار کریں گے تو خیر و برکت اٹھ جائے گی، گھر سے بھی اٹھ جائے گی، ملک سے بھی اٹھ جائے گی۔ اور اگر نیکی کا راستہ اختیار کریں گے، گھر میں بھی خیر اور بھلائی آئے گی اور پورے ملک میں بھی خیر اور بھلائی آئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو، پورے ملک کا خسارہ ہوگا، اس سے پورے ملک میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا اس سے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے تو یہ نصیحت کی، لیکن اس قوم کے جو بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اونچے اونچے مناصب پہ اور اونچی اونچی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو لوٹ مار میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اے شعیب اگر تو باز نہ آیا اپنی نصیحت سے، اپنے اخبار سے باز نہ آیا، لَنُخْرِجَنَّكَ ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، اس لیے کہ تمہاری ان باتوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ ماپ تول میں کمی نہ کریں گے تو ہماری تجارت کا خسارہ ہوگا، ہمیں نقصان ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے قوم کے، شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، ان کی بات نہ مانی، نتیجہ یہ ہوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ہماری پکڑ آ گئی پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری قوم پہ پکڑ آ گئی، زبردست زلزلے نے آ لیا،
اور ساری کی ساری قوم گھٹنوں کے بل ہلاک ہو گئی. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، اور جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی وہ اس طرح ہو گئے جیسے کبھی اس بستی میں آباد ہی نہیں تھے. ایسا نام و نشان مٹایا ہم نے ان کا، ان میں سے ایک بھی فرد باقی نہ بچا. فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ گیا. شعیب علیہ السلام بھی اور ان پہ ایمان لانے والے بھی بستی سے نکل گئے. اور جب وہ لوٹے وقالا یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، جاتے ہوئے شعیب علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں بات پہنچا دی تھی، میں نے وعظ و نصیحت کر دیا تھا، اب تم ہلاک ہو گئے، میں تمہاری ہلاکت پہ کیسے آنسو بہاؤں؟ میں تمہاری ہلاکت پہ کیوں افسوس کروں؟ میں نے تمہیں ساری باتیں کہہ دی تھیں کہ یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ فساد کا راستہ ہے، یہ بگاڑ کا راستہ ہے، خیر و برکت اٹھ جائے گی اس سے، اللہ ناراض ہو جائے گا اس سے، اللہ کی پکڑ آ جائے گی اس سے. تم نے اپنی اصلاح نہیں کی، وہی کرپشن تم نے رکھی، وہی رشوت خوری ہوتی رہی، وہی بددیانتی ہوتی رہی، وہی ظلم تم کرتے رہے، یتیموں کا مال کھاتے رہے. بالآخر اللہ کا عذاب آ گیا، اور عذاب بھی پھر اللہ کا ایسا آتا ہے انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اصلاح ہو کیسے، اصلاح ہونے نہیں پاتی. انسان کہتا ہے جی میں تو اصلاح چاہتا ہوں، اصلاح کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اصلاح ہو نہیں رہی، پتہ نہیں چلتا اصلاح ہو کیسے. انسان کو وقت پہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے پھر انسان اپنی اصلاح کرنا چاہے اور اصلاح کر بھی نہ سکے. بگاڑ سے جب انسان آگے نکل جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انسان بگاڑ سے نکلنا چاہتا ہے، نکلنے کی راہ نہیں پاتا. پھر اس لیے فرمایا کہ اوف الکیل والمیزان بالقسط، ماپ تول میں کمی کرنا یہ بھی حرام ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ احکام دینے کے باوجود جو مطلوب بات ہوتی ہے وہ بتانے کے باوجود آگے اپنی رحمت کا ضروری اظہار فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ اپنی طرف سے تو تمہیں پورا اہتمام کرنا چاہیے، ماپ تول میں کمی نہ ہو. اگر کہیں بھولے چوکے سے ہو گئی تو ہم معاف کر دیں گے. اگر بھول چوک سے کوئی بات ہو گئی، لا نکلف نفسا الا وسعها، آدمی کی وسعت سے، اس کی استطاعت سے زیادہ ہم بوجھ نہیں ڈالیں گے اس پہ. بھول چوک جو ہے وہ انسانی استطاعت سے باہر ہے، نسیان ہے انسان میں، بھول جاتا ہے، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، بے جانے بوجھے بے شعوری میں غلطی ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لاشعوری طور پہ جو بھول چوک تم سے ہو جائے گی وہ معاف کر دیں گے ہم، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہ کرنا کہ کسی کا مال ہڑپ کر جاؤ، کسی کا حق مار جاؤ. یہاں تک فرمایا کہ خبردار قیامت کے دن ہر آدمی کو دوسرے کا حق ادا کرنا پڑے گا، خواہ کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. یا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا معمولی سے معمولی حق بھی دینا پڑے گا؟ فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے درخت کی پیلوں کی چھوٹی سی شاخ کے برابر بھی کسی کا حق مارا ہوگا وہ بھی دینا پڑے گا. درخت کی چھوٹی سی شاخ کے برابر اگر کسی کا حق مارا ہے قیامت کے دن وہ بھی دینا پڑے گا. انسان اسی غلط فہمی میں رہتا ہے کہ جو کچھ میں اس دنیا میں کر رہا ہوں یہاں تو پکڑ نہیں آتی، میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ سب ٹھیک ہے، اسی طرح چلتا ہے، سب چلتا ہے اس دنیا میں. انسان اسی غرور میں اور اسی تکبر میں اور اسی فریب میں رہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے اسی طرح چلتا ہے. لیکن وہاں تو اللہ فرماتے ہیں کہ نکھیڑ کرنا ہے ہم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے کو گالی دی ہے یہاں معافی لے لو اس سے. اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو یہاں معاف کرا لو اس سے. یہاں دنیا کی رسوائی ہلکی ہے، آسان ہے، قیامت کی ذلت اور رسوائی جو ہے وہ ناقابل برداشت ہوگی. قیامت کی رسوائی اور ذلت برداشت نہیں کر سکو گے، یہاں کی ذلت اور رسوائی برداشت ہو سکتی ہے.
یہاں معافی مانگ لو اپنے بھائیوں سے جس سے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے تو گالی کی بھی معافی مانگ لو یہاں دنیا میں۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اذا قُلْتُمْ، جب تم بات کہو، فَعْدِلُوا، عدل سے کام لو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو، بات سچی کرو، بات انصاف کی کرو۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ آج شاید 100 میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہو جو سچی بات کہنے والا ہے۔ سچی بات کہنا بڑا مشکل کام ہے۔ آج تلاش کریں آپ کون آدمی آپ کی برادری میں، آپ کے کنبے میں، آپ کے قبیلے میں ہے کوئی سچی بات کہنے والا؟ اللہ کے رسول نے یہ جو بات ارشاد فرمائی، 2 باتیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے سب سے پہلا آدمی فرمایا کہ عادل حکمران، جو اپنی حکومت میں، اپنی سلطنت میں، اپنی ریاست میں عدل سے کام لے رہا ہے۔ پوری دنیا کی سلطنتوں میں ذرا نظر دوڑائیں، دیکھیں آج کون عادل حکمران ہے، کون حکمران ہے جو انصاف سے کام لے رہا ہے۔ حکمرانوں کی ایک اپنی فیملی ہے، ان کو اپنے ملک کے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پتا ہے کہ یہ ظالم حکمران ہے، لیکن دوسرے حکمران اس کی پشت پناہی کریں گے، NRO بنائیں گے اس کے لیے، اس کو بچا لیا جائے، یہ بھی ہمارا حکمران ساتھی ہے، اس کو بھی سٹار لگے ہوئے ہیں، ہمیں بھی سٹار لگے ہوئے ہیں، ہمارا بھائی ہے، اس پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اس کی بدنامی بےزتی نہیں ہونی چاہیے۔ قیامت میں کوڑے لگتے ہیں، جوتے لگتے ہیں، آگ میں جاتا ہے تو جائے، لیکن وہ تو دیکھی جائے گی، بات کی بات ہے، دنیا میں تو بچائیں اس کو۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، وہ آدمی جس کو کوئی بھی ذمہ داری دے دی گئی، ضروری نہیں ہے کہ وہ قاضی کی کرسی پہ بیٹھا ہو، ضروری نہیں کہ وہ حکمران کی کرسی پہ بیٹھا ہو، ضروری نہیں کہ وہ کمشنر کی کرسی پہ بیٹھا ہو۔ فرمایا ایک عام آدمی جو اپنے بچوں کے معاملے میں عدل کرتا ہے، اپنی بیوی کے معاملے میں عدل کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے معاملے میں عدل کرتا ہے، اپنے دوستوں کے بارے میں عدل سے کام لیتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ نور کے ممبر پہ بیٹھا ہوگا، نور کے ممبر پہ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، آپ ذرا سوچیں اور دیکھیں کہ خود اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کتنے عدل کرنے والے ہیں۔ آپ کی اولاد کا معاملہ آ جائے گا، 100 میں سے ایک بھی آدمی شاید ایسا نہ نکلے جو اپنی اولاد کی غلطی کی نشاندہی کرے کہ میری اولاد جھوٹی ہے۔ سب یہی کہیں گے نہیں ہماری اولاد تو پوتر ہے، میری اولاد تو غلطی کرتی نہیں ہے، ہمارا بچہ تو بڑا شریف ہے، ہمارا بچہ بڑا اچھا ہے، ہماری بیٹی تو بڑی پاک باز ہے۔ نہیں ہمارے والد صاحب، ہمارے امی جان، ہماری ذات، میں نے تو کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے، مجھ سے تو کبھی خطا ہوئی نہیں ہے۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، اور یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا گواہی دیتے ہوئے عدل سے کام لو، فیصلہ کرتے ہوئے عدل سے کام لو، حکمرانی کرتے ہوئے عدل سے کام لو۔ کیا بات ارشاد فرمائی؟ اذا قلتم، گھر میں بیٹھے ہو، بازار میں بیٹھے ہو، دفتر میں بیٹھے ہو، جہاں کہیں بھی تم ہو، اذا قلتم، جب اپنی زبان سے بات نکالنے لگو، اعدلوا، عدل سے کام لو۔ عدل سے کام لینا جو ہے بہت مشکل ہے۔ شاید ہی کوئی بڑا خوش نصیب آدمی ہو، شاید کوئی بڑا اللہ کا ولی ہو جو عدل کرنے والا ہو یا جو سچ بولنے والا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ سچی بات کہنا جو ہے اس کے خیر اور بھلائی تو بڑی ہے اس کی، لیکن ہم جو پکڑے جاتے ہیں یا جو مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، روزانہ 10-10 20-20 100 جھوٹ بولتے ہیں ہم،
اور انہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے، عدل نہ کرنے کی وجہ سے، بے انصافیاں کرنے کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہماری ڈپریشن آتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی. یہ سارے ظلم ہم اپنے آپ پہ خود کرتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں ہم، لیکن ہم اتنی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم اپنے خلاف خود گواہی دے سکیں. گناہ کرتے ہیں ہم، لیکن اتنی ہمت نہیں ہمارے اندر کہ ہم یہ کہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے تخطئون باللیل والنہار، رات کو بھی گناہ کرتے ہو، دن کو بھی گناہ کرتے ہو، لیکن ہم اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، بات سیدھی سیدھی رکھو، بات سیدھی کرو گے تو خیر و برکت آئے گی. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات سیدھے کر دے گا، تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا، تمہارے بگڑے ہوئے حالات درست کر دے گا اللہ تعالیٰ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سیدھی بات کرنے میں، عدل سے کام لینے میں، سچ بولنے کے نتیجے میں یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، انصاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اگر کہیں گواہی دینے کا معاملہ آ جائے، کہیں انصاف کرنے کا معاملہ آ جائے، برادری کا مقدمہ تمہارے پاس آ گیا، دو جھگڑا کرنے والوں کا معاملہ تمہارے پاس آ گیا، فرمایا شہداء للہ، اللہ کے واسطے سچی گواہی دو، اللہ کے واسطے عدل کرو ان کے درمیان. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ بات جو اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ وہ گواہی تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جائے، خواہ تمہاری غلطی کیوں نہ پکڑی جائے، اپنی غلطی کا اعتراف کرو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے گناہ کیا، میں نے جھوٹ بولا، مجھ سے لغزش ہوئی ہے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ تمہاری اپنی جانوں کی غلطی کیوں نہ ہو، اس کا بھی اعتراف کرو. اب الوالدین، والدین کی غلطی ہے تو والدین کے خلاف گواہی دو، والدین کا ادب اور احترام اپنی جگہ پہ، لیکن جب معاملہ انصاف کا آ جائے گا، عدل کا معاملہ آ جائے گا، جب مقدمہ تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ کا آ جائے، ایک طرف تمہارے ماں باپ ہو، ایک طرف دوسرا فریق ہو، فرمایا کہ ماں باپ کی غلطی ہے تو ماں باپ کو غلط کہو، ان کے خلاف گواہی دو. اگر تمہارے پاس مقدمہ آ گیا تمہارے اپنے بیٹے کا اور دوسری طرف کوئی دوسرا فریق ہے، غلطی تمہاری بیٹے کی ہے، تو فرمایا کہ اپنے بیٹے کے خلاف گواہی دو، اپنے بیٹے کے خلاف بات کرو. بالاقربین، خواہ کوئی اور تمہارا قریبی رشتہ دار ہو، اس کے خلاف گواہی دینی پڑے تو اس کے خلاف بھی گواہی دو. آگے فرمائی یکن غنیًا و فقیرًا، جس کے خلاف گواہی دینی ہے، اگر وہ پریزیڈنٹ ہے، اگر وہ کوئی بڑا امیر ترین کروڑ پتی آدمی ہے، اگر کوئی وزیر یا گورنر ہے، فرمایا کہ یکن غنیًا، خواہ وہ غنی ہے، امیر ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، اور تمہیں ڈر ہے کہ کل کو مجھے نقصان نہ پہنچائے، تب بھی اس کے خلاف گواہی دو. جان جاتی ہے تو جائے، لیکن اس کے خلاف گواہی دو. اگر وہ مجرم ہے، اگر وہ کرپٹ ہے، اگر وہ راشی ہے، اگر وہ بدماش ہے، اگر ظالم ہے، اس کے ظلم کے خلاف گواہی دو، اس کی کرپشن اور بددیانتی کے خلاف گواہی دو کہ یہ ظالم ہے، یہ راشی ہے، یہ رشوت خور ہے، یہ بددیانت ہے. اس کے منصب سے، اس کی عمارت سے، اس کے کروڑ پتی ہونے سے خوف مت کھاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. او فقیرن، یا اگر کوئی آدمی فقیر ہے اور تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس کے خلاف میں گواہی دے دوں گا تو بیچارہ کیا کرے گا، یہ اس پہ تو بڑی مصیبت آ جائے گی، اس کو بڑی تکلیف ہو جائے گی، اب میں اس کے خلاف گواہی دے کے بچا لوں اس کو. فرمایا یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، ٹھیک ٹھیک گواہی دو، خواہ جس کے خلاف گواہی دینی ہے، خواہ غنی ہے یا فقیر ہے، جو بھی ہے، تم بات حق کی کرو.
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے کہا کہ گورنر تھے، آدمی کہنے لگا کہ امیر المومنین مجھے کوئی نصیحت کرے. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ لوگوں میں زیادہ گل مل کے جا کے نہ رہا کرو، زیادہ سوشل بننے کی کوشش نہ کرو. آدمی کہنے لگا کہ امیر المومنین اس کے علاوہ کیا چارہ ہے، لوگوں سے تو ملنا ہی پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو پڑتا ہی ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر ایک سے بغیر گزارا نہیں ہے تو جب بات کہو تو حق کی بات کہنا، اور اگر حق کی بات نہ کہہ سکو تو خاموشی اختیار کرنا. جھوٹی بات مت کہنا، بے انصافی نہ کرنا، کسی سے ظلم نہ کرنا کسی پہ، حق کی بات کہو ورنہ خاموش رہو. فرمایا کہ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے اگر غنی ہے تو اس کی غنا سے مت کھاؤ، اور اگر فقیر ہے تو اس کے فقر کا مت خدشہ کرو. فاللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ خیر خواہ ہے ان کے تمہاری نسبت. اگر فقیر ہے اللہ زیادہ خیر خواہ ہے فقیر کا تم سے. اللہ خیر اور بھلائی کرے گا عطا اسے، لیکن تم ظلم نہ کرو، تم حق کی بات کہو، تم عدل کی بات کہو. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے عدل سے نہ ہٹ جانا، انصاف کا راستہ ترک نہ کرنا. وَإِن تَلْوَوْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر غلط بیانی سے کام لوگے، اگر عدل کا راستہ چھوڑو گے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرو گے اسے پوری طرح خبردار ہے. اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ تو حساب لے کے رہے. اس لیے آٹھویں بات یہ تھی کہ عدل سے کام لو اور ظلم کرنا حرام ہے. عدل کا جو ضد ہے وہ ظلم ہے. یہاں پہ عدل کرنے کا حکم دیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کرنا حرام ہے. آگے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو وعدہ کرو اللہ سے اوفو اسے پورا کرو. اس کے دونوں معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے جو وعدہ اللہ سے کرو وہ پورا کرو، دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ کے نام سے وعدہ کرو وہ پورا کرو. اللہ کا نام لے کے وعدہ کر لیا، اچھا بھائی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں یہ وعدہ پورا کروں گا، میں یہ کام کروں گا. اب یہ اللہ کا نام لے کے وعدہ کر لیا. فرمایا کہ جو تم نے وعدے کیے اللہ کے نام پہ وہ پورے کرو، یا جو اللہ سے وعدے کیے، نظر مان لی، منت مان لی، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا. یہ نظر جو ہے یہ اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے، میں اتنا صدقہ کروں گا، یا یہ میں نیکی کا کام کروں گا. یہ اللہ سے وعدہ ہے، اللہ کے نام پہ یہ وعدہ ہے کہ انسان اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کر لے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں یہ کام کروں گا. فرمایا کہ یہ دونوں طرح کے وعدے جو ہیں یہ پورے کرنے واجب ہے، لازم ہے، اور وعدہ پورا نہ کرنا حرام ہے. وعدہ پورا نہ کرنا حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی اللہ کا نام لے کے وعدہ کرے، اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کرے اور پھر اس کو پورا نہ کرے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس آدمی کے خلاف میں جھگڑا کروں گا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں جھگڑا کروں گا. تین آدمیوں کا، تین باتوں کا خاص طور پہ ذکر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک بات تو یہ، ایک آدمی اللہ کا نام لے کے مزدور سے مزدوری طے کرتا ہے اور پھر اس سے کام پورا لے لیتا ہے، مزدوری ادا نہیں کرتا، اور وعدہ کیا ہوا ہے اللہ کے نام پہ
کہ میں تمہیں یہ مزدوری دوں گا، تم سارا دن میرے ساتھ کام کرو، میں تمہیں 100 ریال یا 200 ریال دوں گا، مزدوری پوری لے لیتا ہے، مزدوری کام پورا لے لیتا ہے، لیکن اس کی اجرت جو ہے پوری ادا نہیں کرتا یا ادا نہیں کرتا، تو فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میرا نام لے کے اس نے وعدہ کیا تھا، لہذا میں خود جھگڑا کروں گا اس ظالم آدمی سے جس نے مزدور کی مزدوری ادا نہیں کی۔ اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی کسی آدمی کو بیچ دیتا ہے، اللہ کے نام پہ اللہ کا نام لے کے قسم کھاتا ہے، اللہ کا نام لے کے اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کرتا ہے اور پھر پورا نہیں کرتا، اس آدمی کے خلاف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود مقدمہ کریں گے یا خود جھگڑا کریں گے اس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام فرمایا وعدہ پورا کرنے کا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان غزوہ بدر سے تھوڑا پہلے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، قریش مکہ نے روک لیا حضرت حذیفہ کو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اگر ہماری مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی تم وعدہ کرو کہ تم اس میں ہمارے خلاف لڑائی نہیں کرو گے تو ہم تمہیں جانے دیتے ہیں مدینہ، اگر وعدہ نہیں کرتے تو پھر نہیں جانے دیں گے۔ یہ کمال تھا ان لوگوں کا کہ جو بات زبان سے نکالتے تھے وہ بے خوف ہو کے نکالتے تھے، انہیں یہ پتا ہوتا تھا کہ جو وعدہ ایسے کر لینا ہے اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اگر مسلمانوں کی اور کافروں کی آپس میں جنگ ہوئی تو میں لڑائی میں حصہ نہیں لوں گا مسلمانوں کی طرف سے، لیکن مجھے مدینہ جانے دو۔ مدینہ پہنچ گیا، مدینہ پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد جنگ بدر کا موقع آ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ پہ جاؤں، لیکن مکے سے آتے ہوئے میں نے کافروں سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو میں تمہارے خلاف جنگ نہیں کروں گا۔ حالانکہ مسلمانوں کی تعداد کی قلت تھی، سامان کی قلت تھی، مسلمانوں کو ضرورت تھی تعاون کی اور مدد کی، سپاہیوں کی ضرورت تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی حذیفہ جو تم نے وعدہ کیا ہے کافروں سے وہ وعدہ پورا کرو، ہم اللہ سے مدد کی دعا مانگیں گے، تم کافروں کے خلاف جنگ نہ کرو، تم وعدہ کر چکے ہو لہذا تم یہی رہو مدینہ میں، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگیں گے لیکن تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ مطلب یہ کہ وعدہ جو ہے وہ خواہ کسی کافر سے کیا جائے، خواہ وہ کنٹریکٹ کی صورت ہو یا کوئی لین دین کا معاملہ ہو یا کسی طرح کی بات ہو، جو وعدہ انسان کر لے خواہ کافر سے ہو یا مسلمان سے ہو، اپنے سے ہو غیر سے ہو، دوست سے ہو دشمن سے ہو، جو وعدہ کیا جائے وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے، خواہ وہ معاملہ افراد کا ہو۔ قوموں کا معاملہ بھی ایسا ہے، اگر کسی قوم کے ساتھ کسی قوم کا معاہدہ ہے شریعت اس کو بھی حکم دیتی ہے کہ وہ وعدہ پورا کرے۔ فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے نام سے وعدہ کیا ہوا وہ پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ 5 باتیں پچھلی آیت میں ہو گئی تھیں، 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرما دی جو کہ حرام ہیں۔ اب فرمایا کہ یہ ہے وہ باتیں جن کی تمہیں اللہ نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، امید ہے کہ تم نصیحت سے کام لوگے، تم نصیحت قبول کرو گے، امید ہے کہ تم اس پہ عمل کرو گے۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی 9 باتیں ہو گئی ہے،
5 پچھلی آیت کی، 4 اس آیت کی۔ 10ویں بات یہ ہے ان ھذا صراطی مستقیما، وان ھذا، اور بے شک یہ، صراطی میرا راستہ ہے، مستقیما سیدھا۔ ھذا سے کیا مراد ہے؟ ھذا صراطی مستقیما، جی جی 9 احکام، اور جی قرآن، شاباش، قرآن ہے اس سے مراد۔ ھذا جو ہے، دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، بالکل ابتدا میں دعا مانگی اللہ سے، کیا دعا مانگی؟ اہدنا صراط المستقیم، صراط المستقیم کی ہدایت دے۔ جب یہ دعا مانگی تو اس کے فوراً بعد کیا کہی اللہ نے؟ ذالک الکتاب ھدی للمتقین، جو ہدایت تم نے مانگی تھی، اہدنا، ہدایت دے ہمیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے وہ ہدایت جو تم نے مانگی تھی۔ اہدنا الصراط جو تم نے دعا مانگی تھی، اس کی اگلی آیت میں، اگلی سورہ میں جواب دے دیا اس کا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ہدایت ہے جو تم نے مانگی تھی۔ یہ ساری کی ساری کتاب جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو قرآن ہے یہ ہے سیدھا راستہ جو میری طرف آنے والا ہے یا جو جنت میں لے کے جانے والا ہے۔ فَاتَّبِعُوا، یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے 10ویں ارشاد فرمائی، اس کی پیروی کرو، اس قرآن کی، جس کا مطلب یہ ہے اس قرآن کی پیروی نہ کرنا حرام۔ 10 حرام باتیں بتائی جا رہی ہے نا، کہ 10 حرام باتیں کون سی ہیں، 10 ممنوع باتیں کون سی ہیں۔ بعض مثبت انداز میں بتائیں کہ یہ کرو، بعض منفی انداز میں بتائیں یہ نہ کرو، لیکن ان کا مفہوم جو ہے وہ سب کا واضح ہے کہ حرام جو ہے وہ کون سا عمل ہوگا۔ یہاں بھی مثبت بات یہ بتا دی کہ پیروی کرو اس قرآن کی، اس قرآن کے احکام کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اس قرآن کی نافرمانی کرنا حرام، اس قرآن کی پیروی نہ کرنا حرام، اس قرآن کے پیچھے نہ چلنا ممنوع۔ یہ ہے 10ویں بات، اور اس سے یہ بات اپنے آپ نکل آئی کہ جب اس قرآن پہ چلنا، قرآن پہ نہ چلنا حرام ہے، قرآن کی پیروی کرنا جو ہے واجب قرار دے دیا گیا، پھر اس کے علاوہ اور جو باقی ادیان ہیں وہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے، خواہ وہ پچھلے تھے یا پہلے تھے، موجودہ ہیں یا غیر موجود ہیں، جو بھی ہیں قرآن مجید کے علاوہ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں ان پہ ایمان لانا، جو واقعی الہامی کتابیں ہیں ان پہ ایمان لانا واجب ہے، ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا وہ منسوخ ہے۔ پیروی اب صرف قرآن مجید کی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ، قرآن کے علاوہ جو کوئی دوسرے دین کی پیروی کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ اب قبول کرنے والی چیز جو ہے وہ یہ صرف قرآن مجید ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا اور اس سیدھے خط کے دائیں کچھ ٹیڑھی لائنیں لگائیں اور کچھ بہت سی ٹیڑھی لائنیں اس خط کے بائیں طرف لگا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو سیدھا خط ہے یہ تو ہے ان ھذی صراطی مستقیما، یہ تو وہ راستہ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، اور باقی جو ادھر ادھر لائنیں لگی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ہر لائن کے راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے،
یہ جو اس صراط مستقیم کے علاوہ جتنے بھی راستے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان تمام راستوں پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. شیطان تمہیں بلا رہا ہے ان راستوں کی طرف. ان راستوں میں بڑی زینت اور زیب و زینت پیدا کرتا ہے شیطان. گانے بجانے میں بڑی زیب و زینت ہے، بے پردگی میں بڑی زیب و زینت ہے، فحاشی اور بے حیائی میں بڑی کشش ہے، مال حرام میں بڑی کشش ہے، بڑی سہولت ہے. بیٹھے بٹھائے سود کھاتا ہے انسان، بیٹھے بٹھائے رشوت وصول کر لیتا ہے. فرمایا کہ ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے، بلاتا ہے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ. یہ صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے لوگوں کو. فرمایا صراط مستقیم سے جو ہٹ گیا اس کے بعد پھر وہ شیطان کے راستے ہیں، سارے شیطان کے راستے پہ چل پڑا. وہ یہ دنیا کی زندگی آسان زندگی نہیں ہے، بڑی مشکل زندگی ہے. یہ بڑی مشکل ہے، بڑا سخت امتحان ہے، بڑا کڑا امتحان لیا ہے اللہ نے. شیطان آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، ہر طرف ہمارے شیطان ہے، ہر آدمی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ عدو مبین، تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. لیکن اسی دشمن کے ساتھ ہماری دوستیاں، شیطان کے ساتھ ہی ہماری دوستیاں ہیں. ہماری عملی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری اسی کے ساتھ مل کے مرتب پاتی ہے. ہمارے گھروں میں شیطانوں کا تسلط، اور پھر روتے یہ ہیں نظر لگ گئی جی، جادو ہو گیا جی، ٹونا ٹوٹکا ہو گیا جی، فلاں ہو. شیطان کو ہم نے خود اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کو پالتے ہیں گھر میں رکھ کے، اس کی خدمت اور سیوا کرتے ہیں شیطان کی گھر میں رکھ کے، اور پھر روتے ہیں جی یہ ہمیں ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. کیوں نہ ہو، ہم خود سبب بنتے ہیں ان ساری بیماریوں کا اور ان سارے مصائب اور دکھوں کا. خود ہم سبب بنتے ہیں. شیطانوں کو ہم نے گھروں میں خود داخل کیا ہوا ہے. اللہ نے بتا دیا ہے کہ راستہ سیدھا جو ہے یہی ایک میرا راستہ قرآن کا راستہ ہے. قرآن کے راستے پہ اول تو بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے یا پڑھنا چاہتے ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن پڑھنا شیطان بڑا مشکل لگا دیتا ہے، بڑا مشکل لگتا ہے جی. اس کے لیے اتنے علوم چاہیے اور اتنا استاد چاہیے جی، بڑی اس کے لیے لمبی زندگی چاہیے. اچھا یہ پڑھ لو، اس سے ہدایت مل جائے، یہ کتاب پڑھ لو، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک. قرآن کی طرف تو شیطان آنے ہی نہیں دیتا. فرمایا کہ قرآن کے علاوہ سارے راستوں پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، سارے راستے شیطان کے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان راستوں پہ نہ چلو جو صراط مستقیم کے علاوہ ادھر ادھر بھٹکے ہوئے راستے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راستوں کی پیروی نہ کرو، ان راستوں کے پیچھے نہ چلو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، عن سبیلہ. پہلے بھی سبیل کا لفظ فرمایا، سبیل ایک ہے اور شیطان کے راستے سبل ہیں. شیطان کے راستے کثیر ہیں، شیطان کے راستے زیادہ ہیں. اللہ کا راستہ ایک ہے. اللہ کے راستے کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا، سبیل ہی. اللہ کا راستے سے ہٹا دے گا شیطان تمہیں. شیطان کے راستوں کے لیے سبل کا لفظ استعمال فرمایا، جمع کا صیغہ، کہ شیطان کے راستے بے شمار ہیں. اللہ کے راستے سے ہٹا کے تمہیں شیطان بے شمار راستوں پہ ڈال کے تمہیں پراگندہ کر دے گا، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، تمہیں متفرق کر دے گا. فرمایا ذالکم وصاکم بہی لعلکم تتقون. یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدن حکم دیتا ہے، تاکید کرتا ہے اللہ تمہیں. وصیت جو ہے وہ بھی ہے تو حکم ہی، لیکن وصیت میں زیادہ تاکید پائی جاتی ہے کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے. تو وصیت ایسا حکم ہے جس کے خلاف کرنا گناہ ہے. وصیت پوری کرنی چاہیے، الا یہ کہ وہ خلاف شریعت ہو. اگر خلاف شریعت ہو پھر پوری کرنی لازم نہیں. شریعت کے مطابق جو وصیت ہے تاکیدی حکم ہے، وہ واجب ہے، فرض ہے اس کا پورا کرنا. اس لیے فرمایا ذالکم وصاکم، یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی ہے، ہر حال میں پورا کرنا ہے ان کو. لعلکم تتقون،
تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ 10 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حرام کی ہیں، ان باتوں پہ عمل کرو، امید ہے تم نصیحت سے کام لوگے، امید ہے تم متقی بنو گے اس سے۔ اب چونکہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں ارشاد فرمائی تھیں یا جو 10 باتیں حرام تھیں ان کا ذکر فرمایا، اب پھر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ معاملہ صرف قرآن مجید جو ہے یہ کوئی انوکھی کتاب نازل نہیں کی اللہ نے، یا پہلی مرتبہ نازل نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی اللہ نے الہامی کتابیں نازل فرمائی تھیں۔ فرمایا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی آئی، تماماً علی الذی احسن، جس میں تکمیل تھی نعمتوں کی ہر اس آدمی کے لیے جو نیکی کا راستہ اختیار کرنے والا ہے، و تفصیلاً، اور اس میں تفصیل تھی، لکل شیء، واسطے ہر چیز کے، و ہدن، اور ہدایت بھی تھی، و رحمتن، رحمتن، اور رحمت بھی تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پہ ایمان لے آئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ ایسی باتیں اس سے پہلے ہم تورات میں نازل کر چکے ہیں جو کہ ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ آگے پھر قرآن مجید کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، مبارکن، پہلی صفت کیا ہے؟ مبارکن، یہ کتاب برکت والی ہے، فاتبعوا، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، واتقوا، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اس آیت میں قرآن مجید کی کتنی صفتیں بیان ہوئی؟ اس آیت میں ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، کتنی بیان ہوئی؟ 2 بیان ہوئی۔ یہ کتاب برکت والی بھی ہے اور رحمت والی بھی ہے، لعلکم ترحمون، اس کی پیروی کرو گے، اس پہ عمل کرو گے تو اللہ رحم کرے گا تم پہ اس کتاب کے ذریعے۔ مبارکن، برکت والی، کیا معنی برکت والی؟ یہ کتاب برکت والی ہے۔ برکت کا معنی اضافہ، زیادتی، کسی چیز میں اضافہ کرنا، کسی چیز کو بڑھانا، اس کا معنی ہے برکت، اسے کہتے ہیں۔ یہ کتاب برکت دیتی ہے، کس چیز میں برکت دیتی ہے؟ اللہ کے بندو، جب یہ قرآن پڑھیں گے تو ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، ایمان میں برکت دیتی ہے، ایمان میں اضافہ کرتی ہے یہ کتاب۔ انسان کی نیک اعمال، نیکیوں میں اضافہ نہیں کرتی، نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے، انسان کے گھر بار میں برکت عطا کرتی ہے، انسان کے بیوی بچوں میں برکت عطا کرتی ہے، انسان کی صحت میں برکت عطا کرتی ہے، انسان کی سوچ و بچار میں برکت عطا کرتی ہے، انسان کے مال اور دولت میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ کتاب تو برکت ہی برکت ہے، ہر چیز میں اضافہ کرتی ہے۔ کون سی نعمت ہے اللہ کی جس نعمت میں یہ کتاب اضافہ نہیں کرتی؟ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، جسمانی نعمتیں بھی ہیں، روحانی نعمتیں بھی ہیں، دنیاوی نعمتیں بھی ہیں، دینی نعمتیں بھی ہیں۔ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی ہر نعمت میں اضافہ کرنے والی ہے، انسان کی صحت میں اضافہ کرنے والی ہے، انسان کی عمر میں اضافہ کرنے والی ہے، انسان کے مال دولت میں اضافہ کرنے والی ہے، انسان کے بیوی بچوں میں اضافہ کرنے والی ہے، انسان کے نیک اعمال میں اضافہ کرنے والی ہے، انسان کے درجات میں اضافہ کرنے والی ہے، انسان کے ایمان میں اضافہ کرنے والی ہے،
یہ کتاب جو ہے یہ سراسر برکت ہے، برکت والی ہے. جس چیز کی برکت کی نیت سے پڑھیں گے اس چیز میں برکت ملے گی آپ کو. جو آدمی جتنی برکت حاصل کرنا چاہتا ہے اتنی زیادہ تلاوت کرے اس کتاب کی. جتنی تلاوت کرو گے اتنی زیادہ برکت حاصل ہوگی. اور دوسری بات جو یہاں ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ لعلکم ترحمون. یہ کتاب پڑھو گے تو اللہ تم پہ رحم بھی فرمائے گا، رحم فرمائے گا. دعا کرو جی اللہ رحم فرمائے اور ہمارے گناہ معاف کرے. رحمت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ برکت کا تعلق ہے اللہ کی نعمتوں میں اضافے سے. برکت کا تعلق ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اضافے سے. رحمت کا تعلق ہے انسان کی گناہوں کی معافی سے. اپنے گھر میں بہت بڑا چارٹ بنا کے لکھ دینے سے او گاڈ بلیس آور ہوم، او گاڈ بلیس آور ہوم، یہ لکھنے سے رحمت نہیں آتی. یہ پاگلوں والی دنیا سے نکل جائیں، احمقوں کی جنت میں نہ رہیں. یہ چارٹ وارٹ لگانے سے اور یہ لفظ لکھنے سے رحمت نازل نہیں ہوگی. جو رحمت چاہتا ہے وہ رحمت کے اسباب حاصل کرے، رحمت کے اسباب اور ذرائع حاصل کرے. رحمت حاصل کرنے کا سبب یہ قرآن ہے. قرآن لعلکم ترحمون. کہیں فرمایا کہ یہ کتاب سراسر رحمت ہے تمہارے لیے، سراسر برکت ہے تمہارے لیے. باقی دو صفتیں کون سی ہیں اس کی؟ چار صفتیں جو ہیں واضح طور پہ اللہ نے فرمائی ہے اس کتاب کی. برکت والی ہے، رحمت والی ہے. تیسری صفت کون سی ہے؟ ہدایت ہے. جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے ہدن للمتقین، ہدن اس میں ہے، ہدایت اس کتاب میں ہے. اس کے علاوہ کہیں سے ہدایت، جو انسان قرآن کو چھوڑ کے ہدایت حاصل کرے گا اپنی موت تک ٹھوکریں کھاتا رہے گا، موت تک ٹھوکریں کھاتا رہے گا. نہیں ہے ہدایت اس کتاب کے علاوہ کہیں بھی. جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ سیدھا سیدھا سر نیچا کر کے آ کے اس کتاب سے ہدایت حاصل کرے. یہ تیسری صفت ہے. جو اللہ نے باتیں ارشاد فرما دی ہیں وہی باتیں سچی اور پکی باتیں ہیں، باقی باتیں کچی ہیں ساری. اپنے آپ کو دھوکے اور فریب میں نہ رکھیں. ساری عمر سلیبس پڑھتے رہیں، نصاب پڑھتے رہیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں. ہدایت جو ہے وہ صرف اسی سے حاصل ہوگی. کچھ اچھی باتیں مل سکتی ہیں لیکن اس میں بری باتیں بھی ہوں گی، ہلاکت کی باتیں بھی ہوں گی، گمراہی کی باتیں بھی ہوں گی. گمراہی سے، کوتاہی سے، لغزش سے، غلطی سے پاک اگر کوئی کتاب ہے صرف اور صرف ہدایت ہے جس میں، وہ صرف قرآن مجید ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ فی شفا. شفا ہے اس میں، ہر طرح کی شفا ہے. ایک تو یہ فرمایا شفاء لما فی الصدور، سینے کے بیماریوں کی شفا بھی ہے، باقی جسمانی بیماریوں کی شفا بھی ہے. سینے کی بیماریاں کون سی ہیں؟ شرک ہے، کفر ہے، حسد ہے، بغض ہے، انتقام ہے. یہ جو آج کل جادو ٹونے ٹوٹ کے جتنے بھی ہیں نا، یہ دل کی بیماریاں ہیں. یہ جو دوسروں پہ جادو ٹونے ٹوٹ کے کرتے ہیں یہی دلوں کی بیماریاں ہیں. فلاں کے ساتھ حسد ہے، اس سے انتقام لینا ہے، اس کو تکلیف میں دیکھ کے مصیبت میں خوش ہونا ہے. یہ ساری سینے کی بیماریاں ہیں. قرآن کہتا ہے قرآن پڑھو تمہاری یہ سینے کی بیماریاں دور کر دے گا اللہ. اور اب یہ سائنس جو ہے، سائنس تو پتہ نہیں ابھی کیا کچھ تحقیق کرے گی یا کس کس بات کی تصدیق کرے گی. اب ڈاکٹر کہتے ہیں جی کینسر کا علاج جو ہے وہ قرآن کی تلاوت میں ہے. تم تو آج کہتے ہو تمہاری تصدیق، جس نے سائنسدانوں کی تصدیق کرنے کے بعد ایمان لانا، کوئی ایمان لانا نہیں. سائنسدانوں کی تصدیق کے بعد ایمان لانا کوئی ایمان لانا نہیں ہے. جس نے ایمان لانا ہے وہ سائنس کی تصدیق سے پہلے ایمان لائے، وہ ہے ایمان قیمتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی سائنس ویس نہیں تھی.
کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی انسٹرومنٹ نہیں تھے. کمال تو ان لوگوں کا ہے، ہمارا کیا کمال ہے؟ ہم تو سب کچھ اپنی اب آنکھوں سے دیکھ کے لا رہے ہیں ایمان. ہمارے ایمان کی تو کوئی قدر قیمت ہے نہیں. آج تو ساری باتیں کھلی کتاب کی طرح اپنی آنکھوں سے پوری کائنات میں دیکھ رہے ہیں. ہم جو کچھ قرآن فرماتا تھا وہ سارے کا سارا سچا ہے. انسان کی تخلیق کا جتنا بھی پروسیس قرآن نے بتایا ہے، آج سارا کچھ سائنسدانوں نے اور ڈاکٹروں نے سامنے لکھ کے رکھ دیا ہے. یہ ایمان کیا ہوا؟ یہ تو کوئی ایمان کی بات نہیں. یہ تو ڈاکٹروں پہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے. یہ فرمایا کہ یہ بالکل سچی بات ہے. قرآن جتنا پڑھیں گے بیماریوں سے دور رہیں گے. اور بعض جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ یا اللہ میری اس امت نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا، اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید سے شفا حاصل نہ کرنا، قرآن مجید سے شفا حاصل کرنا ترک کر دینا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا. ایک آدمی قرآن پڑھتا رہتا ہے، نیت یہ نہیں کرتا کہ یا اللہ مجھے اس سے شفا حاصل ہو. فرمایا یہ بھی غلطی ہے. جب انسان قرآن پڑھے تو چاروں باتوں کی نیت کرے، اور یہ سچی بات ہے، بالکل پکی بات ہے کہ آپ شفا کی نیت سے قرآن پڑھے. ایک پارہ روزانہ پڑھے شفا کی نیت سے. جس کو کینسر ہے 2 پارے 3 پارے پڑھے قرآن مجید روزانہ، اور پھر دیکھے کہ شفا کیسے نہیں ملتی اس کو. جب قرآن مجید کی تلاوت کریں ان چاروں باتوں کی نیت رکھیں کہ یا اللہ تیری رحمت بھی چاہیے اس قرآن سے. یا اللہ جتنی بھی تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہم بارک لنا فیما آتیت، اللہم بارک لنا، یا اللہ تو برکت دے ہمیں فیما آتیت، یا اللہ جو کچھ بھی تو نے دیا ہے، جو ہم جانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں جانتے وہ بھی، جو روحانی بیماریاں ہیں وہ بھی، جو جسمانی بیماریاں ہیں وہ بھی، جو دینی نعمتیں تو نے دی ہیں وہ بھی، جو دنیاوی نعمتیں دی ہیں تو وہ بھی. اللہ مبارک لنا فیما آتیت، جو بھی تو نے دیا، دنیا کا دیا، دین کا دیا، جسم کا دیا، روح کا دیا، جو بھی دیا تو نے، بارک لنا، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما. ہدایت کی نیت بھی ہو، شفا کی نیت بھی ہو، رحمت کی نیت بھی ہو، برکت کی نیت بھی ہو. فرمایا کہ جب ایک چیز ایسی ہے جس سے یہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں تو کیوں نہ آدمی حاصل کرے اس سے. یہ تو سمندر ہے نعمتوں کا، اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی برکتوں کا سمندر ہے. اب ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی استطاعت اور اپنی اپنی طلب کے مطابق اس سے رحمت بھی لے سکتا ہے، برکت بھی لے سکتا ہے، شفا بھی لے سکتا ہے، ہدایت بھی لے سکتا ہے. جتنی کسی کی تمنا ہے، جتنی کسی کی طلب ہے، جتنی کسی کی آرزو ہے، وہ ان چاروں میں سے جو چاہے لے اور جتنی چاہے لے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو قریش مکہ تھے ان کے بعض کٹ حجتیوں کا جواب دیا ہے، بعض بہانہ سازیوں کا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں جواب دیا ہے. پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ یہ قریش مکہ یہ کہیں کہ کتاب تو اللہ نے صرف یہودیوں اور عیسائیوں پہ نازل کی تھی، ہمیں تو اللہ نے کتاب دی نہیں. کوئی اہل عرب جو ہے ان کے لیے تو اللہ نے کتاب نازل نہیں کی، کتاب تو نازل کی اللہ نے یہودیوں پہ یا عیسائیوں پہ. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، ایسے نہ ہو قیامت کے دن یہ قریش مکہ کہیں کہ یہ کتابیں تو نازل کی گئی تھیں جو ہم سے پہلے 2 بڑے گروہ آئے تھے، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَاتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم لوگ عن دِرَاسَاتِهِمْ ان کے پڑھائی سے لغافلین بے خبر تھے، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں
کہ یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں میں کیا پڑھتے تھے، نہ انہوں نے ہمیں بتایا، نہ ہمیں پتہ چلا، تو ہم ایمان کیسے لاتے؟ ہمارے اوپر تو اللہ نے کتاب نازل ہی نہیں کوئی کی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن میں اس لیے نازل کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن تمہیں یہ شکوہ پیدا نہ ہو، یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہاں پہ تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ اور یہ بات صرف قریش مکہ کی نہیں، ان بے نصیب مسلمانوں کی بھی بات ہے جو قیامت کے دن افسوس کریں گے کہ ہائے افسوس، قرآن مجید آیا تھا، ہم نے پڑھا کیوں نہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، افسوس کریں گے لوگ قیامت کے دن کہ کاش ہم بھی یہ پڑھ لیتے، کاش ہم بھی صحیح اسلام لاتے۔ بس انہ لحسرۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے قرآن مجید قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا۔ باعث حسرت اسی معنی میں کہ کاش ہم اس قرآن کو پڑھ لیتے۔ افسوس کریں گے لوگ کہ ہم نے کیوں قرآن نہ پڑھا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی قیامت کے دن جو انہوں نے اعتراض کرنا تھا اس کا جواب دنیا میں ہی دے دیا۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، دوسرا اعتراض یہ ہو سکتا تھا کہ یا اللہ اگر تو نے ہمارے اوپر کتاب نازل کی ہوتی جیسی تورات اور انجیل تھی، اسی طرح کی اگر کتاب عربوں پہ بھی نازل ہوتی تو ہم تو سب سے بڑھ کے ہدایت والے ہوتے، سب سے بڑھ کے پہلے ایمان لانے والے ہوتے اس پہ، لیکن تو نے ہم پہ تو کتاب نازل ہی نہیں کی۔ اس کا جواب اللہ نے یہ دیا، او تقولوا، کہیں قیامت کے دن تم یہ بھی بہانہ نہ کرو، لو انا انزل الینا الکتاب، اگر ہمارے اوپر کتاب نازل کی ہوتی، لکنا اہدی منہم، تو ہم یہودیوں عیسائیوں کی نسبت زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے اس کتاب سے۔ اللہ فرماتے ہیں فقط جاءکم بینۃ من ربکم، اب یہ بینہ تمہارے پاس آ گئی، قرآن مجید تمہارے پاس آ گیا جو واضح دلیل ہے، حجت ہے تمہارے لیے۔ قیامت کے دن اب تم کوئی بہانہ نہیں کر سکو گے، کاش ہم پہ بھی کوئی کتاب نازل ہوتی۔ بہدن و رحمت، یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اب وہ شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، وصدف عنہا، اور اس سے روگردانی کرے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں سے خود بھی رکتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں، ہم قیامت کے دن ان کو ضرور بدلہ دیں گے۔ سوء العذاب، بدترین عذاب، بما کانوا یصدفون، بس باب اس چیز کے جو وہ ہماری کتاب سے لوگوں کو روکتے ہیں آنے کے لیے۔ یصدفون کا معنی دونوں ہے، خود بھی قرآن کی طرف آنے سے رکنا، دوسروں کو بھی روکنا۔ آج بد نصیبی سے، بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر ہی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روکتے ہیں قرآن مجید پڑھنے سے لوگوں کو، کہ یہ بڑی مشکل کتاب ہے، یہ نہ پڑھنا کتاب۔ اور بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے تایا تھے، گھر میں بچیاں پڑھتی تھیں، ان کے قرآن مجید پڑھتی تھی، وہ بچیاں ماشاءاللہ ذہین تھیں، نادرہ بچیوں نے بڑا اچھا پڑھ لیا تو ہماری تائی جو تھی انہوں نے ترجمہ شروع کرا دیا۔ جب والدین کو پتہ چلا کہ انہوں نے ترجمہ پڑھانا شروع کر دیا ہے تو بچیوں کو اٹھا لیا کہ نہیں جی ترجمہ نہیں پڑھانا، ہم نے نادرہ پڑھا لیا یہ کافی ہے، ترجمہ جو ہے اسے بگڑ جاتا ہے، اسے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے یصدفون، قرآن پڑھنے سے اور پڑھانے سے روکنا، قرآن کی طرف آنے نہ دینا، نہیں جی نہیں یہ بڑی مشکل کتاب ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو سارے کاروبار، ساری دکانیں جو ہیں نظر و نیاز کی اور منتوں کی یہ ساری بند ہو جائیں گی، خانقاہیں بند ہو جائیں گی۔ قرآن جہاں قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں خانقاہوں درباروں کا کیا کام؟ سعودی عرب میں قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی ہے خانقاہ یہاں پہ، کوئی ہے دربار یہاں پہ، کوئی نظر نیاز مانی جاتی ہے یہاں پہ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ جو ایک درخت تھا حدیبیہ کا جس کے نیچے بیٹھ کے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، وہ حدیبیہ پہ بیعت ہوئی تھی، برکت کی وجہ سے
لوگوں نے وہاں جا کے نمازیں پڑھنی شروع کر دی کہ اس درخت سے برکت حاصل ہوتی ہے، وہاں جا کے نماز پڑھیں۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ لوگ برکت کے لیے وہاں جاتے ہیں، برکت قرآن سے حاصل نہیں کرتے، برکت کے لیے درخت کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے فوراً اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا کہ یہ برکت جو ہے ختم ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ جو برکت کا عقیدہ رکھتا ہے یا قرآن کے علاوہ کسی سے برکت مانگتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے، وہ برکت نہیں چاہیے ہمیں۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں یہ کاروبار نہیں ہوتے، یہ کاروبار نہیں ہوتے ہیں جہاں قرآن پڑھنے سے روکا جاتا ہے، جہاں قرآن مجید کی تعلیمات سے غفلت ہے، دوری ہے، علم نہیں ہے۔ جب قرآن چلا جائے گا تو یہ کاروبار بند ہو جائے گا، اس لیے قرآن سے روکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے سے رکتے ہیں یا قرآن پڑھنے سے دوسروں کو روکتے ہیں، بدترین عذاب میں مبتلا کریں گے ہم، بدترین عذاب میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔